السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز ہمارے گھر میں تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، آپ لوگ پلیز لازمی دعا کریں کہ وہ سولو ہو جائے پلیز۔ ناول ریڈ کریں گے راگ زہرا قاسم۔ ان کے ناول پہلے بھی ریڈ کیے ہوئے ہیں، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گا اور ساتھ میں ہمیں بھی، ٹھیک ہے۔ ناول شارٹ سا ہے، کوئی لانگ زیادہ ناول نہیں ہے، اور لانگ ناول آپ کو کل پرسوں مل جائے گا۔ چلے ریڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو سیکنڈ چینل ہے ہمارا، اس کے تمام ناول بھی ادھر شفٹ ہو جائیں گے، تو آپ لوگ لازمی رسپانس کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ کراچی کے بہت چھوٹے سے علاقے کی تنگ گلی میں اس وقت کچھ بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ یہ بٹھاریوں کے بچے، یعنی روز دوپہر تا شام گلیوں میں گھومتے کھیلتے پھرتے، جن کے ماں باپ اس وقت کام پر لگے ہوتے تھے۔ اوکے، وہ 9 سالہ بچی چھپن چھپائی کے کھیل میں کچرے کے ڈبے کے پیچھے چھپی اپنے ساتھی کے انتظار میں تھی کہ وہ کب آئے اسے ڈھونڈتا ہے، مگر اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا منہ کس کے بند کر دیا۔ اس ننھی جان کو سانس لینا دشوار ہو گیا۔ کب دیر بعد وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ کچھ دیر بعد ادا سائیں اس بار بھی وہ مخالف قبیلے والے ہاتھا پائی پہ اتر آئے۔ اسی وجہ سے ان کے 2 اور ہمارے 4 بندے مارے گئے۔ نصیر نے شاہ جی کے آگے ادب سے سر جھکا کے آج کی رودات بتائی۔ ویٹ اے سیکنڈ، شاید ہمارا مائنڈ سٹک ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ حویلی کا یہ حصہ اتاق کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ صبح سے کراچی میں تھا، حیدرآباد آتے آتے اسے رات ہو چکی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں نصیر سارا کام اور معاملات دیکھتا تھا، اور اس وقت ساری رپورٹنگ ہوتی تھی۔ میرا خیال ہے ادا سائیں آپ جرگے میں یہ مدعا اٹھائیں، ہم تشدد کے قائل نہیں، اس بات سے سارا علاقہ واقف ہے۔ وہ چتوئی کے آدمی جان بوجھ کے ہمارا راستہ کاٹتے ہیں۔ شمشیر سخت غصے میں تھا۔ یزدان شاہ نے اس کی بات پر دائیں ابرو اٹھا کے اتفاق کیا۔ اسے اپنے آدمیوں کی جان پیاری تھی، وہ عام بڈھیروں کی طرح قتل و غارت گری کا حامی نہیں تھا۔ یہی اس کی مقبولیت اور پسندیدہ ہونے کی اہم وجہ تھی۔ وہ اپنے باپ اور چچا کی نسبت جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینے میں یقین رکھتا تھا۔ گہرا نیلا شلوار سور زیبتن کیے گھنی داڑھی میں الجھا وہ 32 سالہ نوجوان اب اپنے باپ کی جگہ سنبھال چکا تھا۔ آبگین شاہ اس کی چچازاد جو اس کی بیوی بھی تھی، اس کی ماں سمیت اس حویلی میں قیام پذیر تھے۔ اسی علاقے میں کچھ فاصلے سے اس کے چاچا کی حویلی یعنی آبگین شاہ کا میکہ تھا، جو اسے عمر میں 12 سال چھوٹی تھی۔ یہ بچپن کی شادی ضرور تھی، مگر اسے آبگین شاہ سے پیار تھا۔ تم نے ماما کو بتا دیا کہ کل کہاں انٹرویو لینے جا رہی ہو؟ حارث اس کے سر پر کھڑا چوئنگم چبانے میں مصروف تھا۔ وہ جو پیپر لیے پین منہ میں دبائے کل کے سوالات تیار کر دی تھی، اس کی بات پر اس کو گھورنے لگے۔ مسٹر حارث، تم اور ماما پلیز میرے پروفیشن ایکچولی مائی پیشن کے بیچ میں مت آؤ، اور خبردار جو تم نے ماما کو ہوا بھی لگنے دی۔ صبیحہ نیازی نے اسٹائل سے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ ہائے، قسمیں اتنی بری لگتی ہو کہ دل چاہتا ہے کہ… حارث نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے آنکھوں سے جذب کیا کہ وہ سننے کو بے قرار ہوئی کہ تمہیں اس نیوز آفس سے دھکے دے کر نکلوا دوں، ہر وقت جیم زبون بنی رہتی ہو۔ اس نے دل کی بات دبا کر مذاق اڑایا، حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی محبت سے واقف تھے۔ وہ اور حارث یونیورسٹی فیلوز تھے۔ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کے بعد دونوں نے ایک ساتھ اس نیوز چینل کو جوائن کیا تھا، جو سنسنی اور ڈرامائی خبروں کے لیے مشہور تھا۔ حارث کے گھر والے صبیحہ کو بہت چاہتے تھے، اور صبیحہ کے پیرنٹس کو بھی ان کے رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر صبیحہ کی ماں کو اس کی اس جاب سے چڑ تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ اسے گھر سے نہ نکلنے دیتی۔ بس کریں روشن آرا، رو رو کے ہلکان ہو رہی ہیں، سبھی آئے گی تو اور پریشان ہوگی آپ کو اس طرح دیکھ کے۔ ندیم احمد نے بیگم کو تسلی دی، جو ایک بچی کی گمشدگی کی خبر سن کر مستقل روئے جا رہی تھی۔ کتنی بار آپ کو کہا ہے کہ مت دیکھا کریں خبریں، آپ طبیعت خراب کر لیتی ہیں، بس دعا کریں کہ بچی مل جائے۔ نہ جانے کتنی ہی بچیاں روز اٹھا لی جاتی ہیں، اللہ غارت کرے ظالموں کو۔ خود ان کی بھی آواز بولتے بولتے بھرا گئی۔ کتنا منع کرتی ہوں آپ کو کہ صبیحہ کو کنٹرول کریں، گھر بٹھائیں، بس شادی کر دیتے ہیں اس کی، مگر آپ دونوں باپ بیٹی میری ایک نہیں سنتے۔ ان کا سارا نزلہ اب صبیحہ پر گرا۔ ارے بھئی، اس ملک کے حالات تو یہی رہیں گے تو کیا ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانا چھوڑ دیں، ان کی آزادی چھین لیں؟ نامولود محفوظ ہے نہ کوئی بوڑھی عورت، شادی شدہ خواتین تک اٹھائی جا رہی ہیں، سب ڈر کے گھر بیٹھ جائیں۔ ندیم احمد غصہ ہوئے۔ میں اپنی بیٹی کو بے سہارا یا کمزور نہیں دیکھنا چاہتا روشن آرا۔ میری صبیحہ ہر طرح کے حالات میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے محبت سمٹ کے آئی۔ وہ شوہر کے بعد
بات سن کے بھی مطمئن نہ ہوئی۔ بچپن کے تلخ واقعات، ماضی کے اوراق اور ان کے دل و دماغ پر آج تک جلی حروف میں نقش تھے۔ وہ حیرت سے اس اونچی حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی حویلیاں تو اس نے اپنی ماما سے صرف کہانیوں میں سنی تھی، اور آج وہ حقیقت میں ایسی ایک حویلی میں موجود تھی۔ کچھ ہی دیر میں یزدان شاہ نے آنا تھا، جس کا اسے انٹرویو لینا تھا۔ وہ اپنی 24 سالہ زندگی میں یہ سب پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور پروفیشنل لائف میں یہ اس کا پہلا آؤٹ آف سٹی انٹرویو تھا، وہ بھی ایک جانے مانے وڈیرے کا۔ اس نے یہ بات صرف بابا کو بتائی تھی اور پوری پلاننگ کر لی تھی کہ یہ بات اور اس انٹرویو کی کوریج ماما تک نہ پہنچے۔ گو کہ حارث کو بھی اس انٹرویو پہ اعتراض تھا، مگر وہ جاب کی وجہ سے مجبور تھا، ورنہ وہ کبھی صبیحہ کو ایسی جگہ نہ جانے دیتا۔ کیوں؟ اس جگہ کیا ہے؟ آپ کی روٹین کیا ہے؟ ایک وڈیرا اپنا دن کیسے گزارتا ہے، میں جاننا چاہوں گی۔ ویٹ اے سیکنڈ گائز۔ اس نے اشتیاق سے یزدان شاہ کو دیکھا، جو سیاہ شلوار قمیض اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں اپنی خوبرو شخصیت کو دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ یہاں آنے تک صبیحہ کے دماغ میں ایک موٹا مونچھو داڑھی والا بڑی توند والا وڈیرا آ رہا تھا، مگر یزدان کو دیکھنے کے بعد وہ شوق تھی۔ وہ محض 32 سال کا، باہر سے MBA کیے متناسب سراپے کا مالک تھا۔ اس کی گردن اٹھی ہوئی داڑھی نفاست سے سجی تھی، بائیں ہاتھ میں خوبصورت ڈائل والی گھڑی اور دائیں میں کالا پتھر سجا تھا۔ اسی داہنی کلائی میں بندھا کالا دھاگا اس کے صاف رنگ پر خوب کھل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کالی اور گہری مگر تیز تھیں، چہرے پر سنجیدگی مگر وقفے وقفے سے آتی مسکراہٹ اسے بہت نمایاں کر رہی تھی۔ ارد گرد اسلحے سے لیس آدمی اس کی حفاظت پر مأمور ضرور تھے، مگر اسے دیکھ کر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ وہ آرام سے 2-3 بندے پچھاڑ سکتا ہے۔ بازوں کی مضبوطی آستینوں کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی نمایاں تھی۔ ہم سارا دن عوام کی خدمت میں گزارتے ہیں، اس نے شرارت سے روایتی سیاسی جواب دیا۔ اوہ! صبیحہ جو اس کی شخصیت کے جائزے لینے میں گم تھی، سنبھل کے بیٹھی۔ شادی ہوگی؟ کب کی؟ اب تو دوسری شادی کی عمر ہے۔ وہ پھر ہنسا۔ اس بار صبیحہ بھی ہنس پڑی۔ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس نے اپنی طرف سے انٹرویو میں تھوڑا مسالہ ایڈ کیا۔ اسے پتا تھا یہ لوگ کبھی اس بات کی حامی نہیں ہوتے۔ وہ انٹرویو کو تھوڑا متنازع کر سکتی تھی، کیونکہ ابھی تک بڑا خوشگوار ماحول تھا۔ ہم کہنے نہیں کرنے کے قائل ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جرگے سے فیصلہ منظور کروا کے اسکول کی تعمیر شروع کروا دی ہے۔ اندرون کے شہروں سے اساتذہ کی اور نفریاں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، آئی تھنک اساتذہ لانے میں لگے ہیں۔ میٹرک تک یہ اسکول ہے، اس کے آگے کالج بنانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ لڑکیوں کی اتنی تعلیم تو دلوانی ہی چاہیے کہ اپنا اور اپنے حالات کا دفاع کر سکیں۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے تفصیلی جواب دیا۔ صبیحہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ یا تو جھوٹ بول رہا تھا یا واقعی براڈ مائنڈڈ تھا۔ وہ اس وقت سچائی کا پتہ لگانے سے قاصر تھی۔ انٹرویو ختم ہوا تو فوراً اس کے آگے کھانا لگنا شروع ہو گیا۔ وہ صبح ناشتے کے بعد حیدرآباد کے لیے نکلی تھی۔ اب دوپہر میں انہیں نکلنا تھا تو وہ رات تک کراچی پہنچتے۔ پوری ٹیم ہی بھوکی ہو رہی تھی۔ اس نے بنا تکلف کیے کھانا شروع کیا۔ یزدان نے مہمان نوازی دکھاتے ہوئے اسے جوائن کیا۔ ایک بات کہوں؟ وہ سلاد کی پلیٹ ہاتھ میں لیے رکی۔ جی؟ اس کی سوالیہ نظریں یزدان پر ٹھہری۔ آپ کی آنکھیں کسی کی یاد دلا گئی مجھے، اس نے ہولے سے کہا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ بات صبیحہ سے کرے گا، مگر کہہ گیا۔ کس کی؟ وہ جاننے کے لیے بےتاب ہوئی۔ پہلی بار کسی نے اس کی آنکھوں پر بات کی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ اپنے باپ کی طرح معمولی نقش والی لڑکی ہے۔ یہ تو حارث کی محبت نے اسے بتایا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے، مگر کسی اور کے منہ سے پہلی بار وہ اپنے لیے سن رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں؟ اس نے دوبارہ یزدان سے پوچھا۔ آپ لوگوں کو اور کچھ چاہیے ہو تو ملازم سے کہہ دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ وہ فوراً لہجہ بدلتا وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ صبیحہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ چلے گئے ٹی وی والے؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو لال سوٹ پہنے شعلہ جوانہ بنی آبگین اسے دیکھ کر لپکی۔ ہاں گئے۔ اس نے آبگین کے بازو خود سے ہٹائے اور خاموشی سے بیڈ پر جا لیٹا۔ سنا ہے کوئی لڑکی تھی، وہ اس کے برابر میں لیٹی۔ اس نے پھر یک لفظی جواب دیا۔ وہ گہری سوچ میں تھا۔ کن سوچوں میں ہو شاہ؟ آبگین نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ اسے وہ تنہائی چاہتا تھا، مگر وہ اس کے پاس ہوئے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، سونا چاہتا ہوں بس، اس نے پھر برداشت سے جواب دیا۔ میرے ساتھ سو جاؤ شاہ۔ آبگین نے دلبری سے اس کی بالوں کو چھیڑا۔ کیوں؟ باقیوں نے دغا دے دی جو پھر میری ضرورت پڑ گئی۔ یزدان نے اسے کھینچ کے جوتا مارا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوئی۔ شاہ بس، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، معافی بھی مانگ لی آپ سے، اور میں نے کر بھی دیا معاف۔ غیرت کے نام پر قتل ہونے سے بھی بچا لیا تمہیں، نکاح میں بھی رکھا ہوا ہے تمہیں۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، مزید میرا امتحان لیا تو حشر کر دوں گا۔ تمہارے کرتوت اگر اگل دیے تو میری گولی کا نمبر تو آئے گا ہی نہیں، تمہارے بھائی بھون ڈالیں گے، غیرت مند جو ہیں۔
مگر میں بے غیرت ہی ٹھیک ہوں. تمہارے قتل سے ہاتھ رنگین کرنے سے بہتر یہ بے غیرتی کا چولا ہے جو پہنے گھوم رہا ہوں. وہ غصے سے لال ہوا. آبگین فوراً کمرے سے بھاگی. اس سے زیادہ کون واقف تھا اپنے انجام سے؟ یہ راز صرف اس کے اور یزدان کے درمیان تھا. اس کی بدکاریاں اگر خاندان والوں کو پتہ چل جاتی تو وہ کب کا منو مٹی تلے سو رہی ہوتی. اس کی سانسیں یزدان کی مہربانی سے قائم تھی. وہ صرف اب اس کا نام کا شوہر تھا. ان کے درمیان گہری خلیج حائل ہو چکی تھی جسے وہ اب چاہ کے بھی ختم نہیں کر سکتی تھی. اس کے سارے ٹھاٹ شاہ کی محرون منت تھے، ورنہ اس کی اور ملازمین کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں رہنا تھا. وہ حویلی کی، اور یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جی ایسے کچھ لکھا ہے. یہی عہدہ اس کے لیے کافی تھا. یزدان کے دل کی پوسٹ سے وہ کب کی فارغ ہو چکی تھی. جب تک صبیحہ گھر میں نہیں آ گئی روشن آرا کا دم اٹکا رہا. اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ انہوں نے سکا سانس لیا. آج اتنی دیر ہو گئی، میں کتنی پریشان تھی. وہ بہت فکر مند تھی. امی ریلیکس رہا کریں، میں میڈیا پرسن ہوں. اس کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے اور میرے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے، انڈور بھی اور آؤٹ ڈور بھی. آپ اتنا مت سوچا کریں، طبیعت خراب کر لیتی ہیں اپنی. صبیحہ نے ماں کو کندھوں سے تھام کر آسان سے سمجھایا. ہر بار اسی طرح وہ اور ندیم صاحب انہیں سمجھاتے مگر ان کی فکر مندی میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. وہ روز ایسے ہی ہولتی رہتی. وہ خود بھی گھر سے برائے نام ہی نکلتی تھی مگر ندیم اور صبیحہ کی مجبوری تھی. وہ چاہ کر بھی دونوں کو گھر نہیں بٹھا سکتی تھی. انہوں نے جلد از جلد حارث کی امی سے شادی کی بات کرنے کا سوچ لیا تھا. صبیحہ اپنے کمرے کی ہو جائے اور گھر کی ہو جائے تبھی انہیں چین آئے گا. اللہ ہی معاف ہے. مجھ سے تو 3-4 دن سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. وہ ساری رات پلاننگ میں مصروف رہا. جو آگ بچپن سے اس کے دل میں لگی تھی اب شاید اس کے ٹھنڈے ہونے کا وقت آ چکا تھا. کہانی دہرانے کا وقت آن پہنچا تھا. بدلے کی آگ دل میں لیے اس کے پیارے دادا اور بابا اس دنیا سے جا چکے تھے. وہ ان کی روح کو شاد کر دینا چاہتا تھا. یزدان شاہ کا جلتا سینہ مسکراتے چہرے کے پیچھے نہا تھا. جی ٹھیک ہے، آپ ڈیلیور کر دیں، میرے آدمی ٹھکانے لگا دیں گے. شپ کی روانگی وہی رات 12 بجے کے بعد ہوگی. دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا. جی وٹو صاحب سے کہیں کام کی فکر نہ کریں اور جتنا مال یہاں روکنا چاہتے ہیں اپنے فارم ہاؤس پر منتقلی کروا لیں. چیک پوسٹ والے بھی سب اپنے بندے ہیں. سہیل کھانا لگ چکا ہے یار. وہ جلدی بات نپٹاتا ہوا پیچھے مڑا. ہاں اوکے. کتنی بار کہا ہے کہ جب میں کال پہ ہوا کروں تو مت آیا کرو روم میں. بزنس سے زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا. اس نے بیوی کو جھٹکا. ارے ہاں بس بہت کما لیا آپ نے. اتنا کرنے کو نہیں کہا تھا آپ سے. سونیا کا دل خاک ہوا. آپ تو دن رات بزنس کے ہی ہوکے رہ گئے ہیں، نہ میری فکر نہ گھر کی. وہ بھی سامنے سے چلائی. دولت کا نشہ ہی ایسا ہے میری جان. ڈیل اور طے ہونے کے بعد وہ مسرور تھا. سنو، وہ جڑاؤ ہار جو تمہیں پسند آیا تھا کل آرڈر دے کر منگوا لینا. ہائے سچ؟ سونیا خوشی سے پاگل ہوئی. تھینک یو سہیل، آپ کتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لیے. دل کرے پہلے اپنے آپ کو ایک تھپڑ ماروں، ہوش ملا ہوں. وہ فوراً چاپلوسی پہ اتری. مسز افنان کی دعوت میں بلیک ساڑی پہ وہ ہیرے جڑا نیکلیس تصور میں پہنے وہ جھوم اٹھی. سہیل ملک بزنس دنیا کا جانا مانا نام تھا. بظاہر اس کا بزنس الگ تھا مگر نجی طور پر وہ جس مافیا سے منسلک تھا اس کی بدولت گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی. وہ کئی دھکے کھا کے اس مقام تک پہنچا تھا یہ سوچے بغیر کہ اس کا انجام کتنا بھیانک تھا. خبر دیں گے آپ کو کراچی کے علاقے لانڈی سے، جہاں ایک ہی گھر کی 2 کم عمر معصوم بچیاں صبح سے تاحال لاپتہ ہیں. علاقہ مکینوں کا احتجاج جاری. ماں کا غم سے برا حال. دیگر خبریں اس نیوز بریک کے بعد. اینکر اسکرین سے غائب ہو چکا تھا. روشن آرا ہکا بکا ٹی وی کو دیکھ رہی تھی. یکدم ان کی نظر گھڑی پر پڑی جو رات کے 10 بجا رہی تھی. اس وقت تو صبیحہ نکل چکی ہوتی ہے آفس سے، ابھی تک پہنچی نہیں. انہیں ہول اٹھنا شروع ہوئے. ندیم کا معمول تھا وہ اس وقت تک سو جاتے تھے. وہ ایک چھوٹی سی فارم کے مینیجر تھے. سیدھے سادے حلال رزق کھانے والی یہی تربیت انہوں نے اپنی بیٹی کو دی تھی. صبیحہ کے آ جانے تک روشن بیگم جاگتی رہتی تھی، پھر وہ آتی تو دونوں ماں بیٹی ساتھ کھانا کھاتے. صبیحہ کو اپنے ماں باپ سے بے حد محبت تھی. وہ صاف رنگت درمیانے قد کی معصوم نقوش والی لڑکی تھی. جرنلزم اس کا جنون تھا. انہوں نے مزید تاخیر کیے بغیر حارث کو کال ملائی. جی آنٹی خیریت؟ حارث اپنے موبائل پر روشن آنٹی کی کال دیکھ کر حیران ہوا. بیٹا وہ صبیحہ ابھی تک گھر نہیں آئی، تم کہاں ہو؟ اس کے ساتھ اس کا موبائل بھی بند جا رہا ہے. وہ اب رونا شروع ہو چکی تھی. ارے آنٹی میں دیکھتا ہوں، پریشان نہ ہو پلیز. وہ ان کا رونا سن کے خود بھی پریشان ہوا. اگر وہ وین میں نہیں آ رہی تھی تو یقیناً آٹو کر کے آ رہی ہوگی، کیونکہ دفتر والے دوست نے بتایا کہ وہ آج اکیلے جلدی نکلی ہے. یہ سن کے تو حارث کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، مگر روشن آرا کو یہ سب بتانا گویا مرے پہ 100 دھرے ہو جاتا. وہ بائک کی چابی اٹھا کے اس کی تلاش میں نکلا. وہ بے ہوش نہیں تھی، اس کے حواس کام کر رہے تھے.
یہ والا کنٹینر وٹو صاحب کے فارم ہاؤس جائے گا، یہ والا شپ تک۔ اس کے کانوں میں کچھ غیر مانوس آوازیں آ رہی تھی۔ شپ، کنٹینر، فارم ہاؤس۔ وہ سیکنڈوں میں سمجھ گئی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی بڑی سی آنکھیں لبالب پانی سے بھری، آنکھوں پہ بندھا کپڑا بھیگنے لگا۔ وہ ہاتھ پاؤں چلا کر بھی ہلا نہیں پا رہی تھی، بہت کس کے باندھا گیا تھا۔ اچانک سے اسے گاڑی چلنے کی آواز آئی۔ اس کا جسم تھر تھرایا۔ وہ گاڑی میں تھی۔ یہ گاڑی میں کون ہے؟ وہ کہاں لے جا رہی تھی؟ یا اللہ! اس کے دل نے دہائی دی، مما پاپا ہیلپ! وہ ڈوبتے دل کے ساتھ بے ہوش ہوئی تھی۔ چلو جی، آئی تھنک یہ سبیہ ہو گئی ہے کڈنیپ۔ میں گھر پہنچی تو روشن بلکتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ میری بچی، میری دولت، کہاں گئی تھی تم؟ وہ تارو تار رو رہی تھی۔ سامنے بیٹھا حارث مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہیں؟ ہمیں لگا سبیہ ہوئی ہے۔ سبیہ کو خیریت سے گھر میں دیکھتے ہی وہ ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ ندیم صاحب نے ماں بیٹی کو الگ کیا۔ ارے اسے سانس تو لینے دو روشن بیگم۔ وہ حیران پریشان سی سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم یہاں کیسے؟ حارث، ابا، اس نے ایک ساتھ سارے سوال کیے۔ تمہارا موبائل آف جا رہا تھا، اتنی رات ہو گئی، تمہارا کوئی پتہ نہیں، دفتر سے بھی نکلی ہوئی اکیلی۔ آنٹی نے گھبرا کے مجھے کال کر لی اور میں یہاں ہوں تمہاری تلاش کرنے کے بعد۔ حارث نے اس کے سارے سوالات کا جواب دیا۔ او امی، آپ بھی نا یار۔ وہ بیگ کرسی پر رکھ کے صوفے پر بیٹھی۔ میں آج آفس سے دیر سے نکلی، شفٹ کے بعد آٹو میں تھی، وہ خراب ہو گیا اور موبائل آف تھا، کیسے بتاتی؟ میکینک کے پاس خاصا وقت لگ گیا، میں نے دوسرا آٹو نہیں لیا، وہ بیچارہ غریب تھا، اس کے ساتھ آٹو ٹھیک کروا کے آئی بس۔ سبیہ نے بھی ساری ررداد بیان کی۔ اور سب میں میرا خیال نہیں آیا تمہیں؟ روشن کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ ارے یار امی پلیز بی اسٹرانگ، میری فیلڈ ہی ایسی ہے، آپ میرے جنون سے واقف ہیں۔ وہ ان کے خوف و خدشات دیکھ کر چڑی۔ موت برحق ہے امی، اس نے مزید سمجھایا۔ موت سے ڈر نہیں لگتا مجھے سبیہ، جیتے جی جو لڑکیوں کو مار دیتے ہیں ان درندوں سے ڈرتی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حارث اور سبیہ کی نظریں ندیم صاحب پر تھی، جو سر جھکائے بیوی کے پیچھے چل دیا۔ بات تو ان کی ٹھیک ہے۔ بٹو کے فارم ہاؤس پہ چھاپا پڑا تھا، کئی لڑکیاں برآمد کی گئی تھی۔ اس خبر کو میڈیا سے دور رکھا جا رہا تھا، ورنہ کئی بڑے نام بے نقاب ہوتے۔ سہیل ملک کا تو غصے سے برا حال تھا، پارٹی ڈوب گئی تھی۔ شپ کی تاحال کوئی خبر نہیں تھی، شاید اسے بھی قبضے میں لے لیا گیا ہوگا اس شیخ کی طرف سے۔ ملنے والا پیسہ بھی ڈوبتا نظر آیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ بٹو فون پر اس پر برس رہا تھا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا کتے۔ صحیح میرا یقین کرے، مجھے کیا پتا کس نے اب یہ لفظ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا، اگر کسی کو پتا ہے نا تو مجھے بتا دو، نہیں مخبری کہہ لیتے ہیں کہ میرا تو سارا پیسہ ڈوب گیا، سائیں مدد سائیں۔ اس نے فوراً بٹو کے آگے بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اب یہ پتا نہیں کیا نام ہے، بٹو کیسا عجیب سا نام ہے۔ اپنی عورت کو بھیج میرے پاس، کرتا ہوں تیری مدد، بٹو نے مکاری سے کہا۔ سہیل نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ سونیا وہ پاگلوں کی طرح چلاتا ہوا گھر میں بھاگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا سہیل؟ سونیا بالوں میں رولرز سجائے رات کی پارٹی کی تیاری کر رہی تھی۔ آج کی ڈیل کی خوشی میں سہیل نے سب عزیزوں کو پارٹی دی تھی، مگر سونیا اس بات سے بے خبر تھی کہ پلان فیل ہو چکا تھا۔ ایزا کہاں ہے؟ سیلون گئی تھی، شام میں آتی ہوگی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ سہیل نے فوراً بیٹی کے نمبر پر کال کی، فون آف جا رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب گیا، وہ سینہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سونیا کی چھٹی حس بیدار ہوئی۔ خبر دے گے آپ کو، اسلام آباد سے معروف بزنس مین سہیل ملک کی اکلوتی صاحبزادی ایزا ملک اغوا ہو چکی ہے، ایسے آئے گا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ نجی سیلون گئی تھی اور اس کے بعد سے لاپتہ بتائی جا رہی ہے۔ اینکر چلا چلا کے خبر پڑھا تھا۔ یزدان شاہ کے لبوں پر مخمور سی مسکراہٹ ابھری۔ ایسا، اس نے زیر لب پھر سے نام دہرایا۔ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہوا تھا، وہ باقی لڑکیوں کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سہیل ملک کے ڈرائیور کو پولیس کسٹڈی میں لے چکی تھی۔ اس کا ایجنسی کا دوست شاہ نواز اس سارے معاملے میں اس کا دست راست بنا رہا۔ میڈیا سے چھپ کے ہی خواص اور اندرونی ایجنسیوں میں معاملات طے پا گئے تھے۔ فارم ہاؤس سے کئی سارا اسلحہ بھی برآمد کیا جا چکا تھا اور تمام لڑکیوں کو دارالمان شفٹ کر دیا تھا، جہاں آگے کی کارروائی سماجی تنظیموں نے کرنی تھی۔ آسان نہیں تھا، وہ کئی سالوں سے سہیل ملک کے پیچھے تھا اور آج آ کے اس پہ ہاتھ ڈالا تھا، مگر جنگ تو ابھی شروع ہوئی تھی کہ یہ حساب چکتا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اور کیا ہو رہا تھا باہر؟ آبگین نے سر کی مالش کرواتے ہوئے ملازمہ سے پوچھ تاچھ کی۔ اس نے حویلی میں اپنے خفیہ ملازم اسی لیے چھوڑ رکھے تھے تاکہ یزدان شاہ کے معمولات پر نظر رکھ سکے۔ وہ لوگ اس بے ہوش لڑکی کو پیچھے والے حصے میں لے کے جا رہے تھے، اب میں نے شاہ سائی کو جاتے دیکھا ہے وہاں، ملازمہ نے رازداری سے کہا۔ جانے دو آج ان کو، کل میں جاؤں گی، دیکھوں تو کیا چل رہا ہے شاہ کے دماغ میں۔ وہ شعلہ بار ہو رہی تھی، دوسری عورت کا تصور ہی کافی ہوتا ہے پہلی کو جلانے کے لیے، یہاں تو پورا وجود ہی اٹھا کے لے آیا گیا تھا، وہ کیوں کر چین سے ہوتی۔ کمرے میں لیمپ روشن تھے، اوپر والا فانوس جگمگا رہا تھا، مگر اس سے پھر بھی اندھیرا لگا۔ اتنے گھنٹوں سے آنکھوں پر پٹی بندھی اب کھل چکی تھی، جدید سامان سے مزین کمرہ تھا، یقیناً وہ کسی اچھی بڑی جگہ تھی۔
مگر کہاں، اس نے اسے ان پر زور ڈالا۔ وہ سیلون جانے کے لیے نکلی تھی اور ہمیں اس ٹائم لگا تھا یہ صبیحہ ہے، جب اس کی گاڑی میں کچھ لوگ گھسے تھے۔ اس کے بعد وہ آوازیں، گاڑی کا چلنا، اس کا پھر بے ہوش ہونا، اور پھر اب دوبارہ ہوش آیا تو وہ اس کمرے میں تھی۔ کیا یہ گواہ برائے تاوان تھا؟ یا اللہ، یہ لوگ تاوان لے لیں، پاپا سب دے دیں گے، بس مجھے چھوڑ دیں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں رو رہی تھی۔ 19 سالہ ایزا کا نازک وجود ہچکولوں کی زد میں تھا۔ وہ گھر سے پاجامے اور لانگ نیلی فراک میں نکلی تھی جو اب پسینے سے شرابور ہو کر اس کے جسم سے چپک رہی تھی۔ بال بے حال تھے، جا بجا لٹیں چہرے پر بکھر چکی تھیں۔ بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں کاجل کے ڈورے رو رو کے ہلکے پڑ گئے تھے۔ ہونٹوں پر گلوز مٹا مٹا سا رہ گیا تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ آگے کیا ہوگا؟ ماما، پاپا، دوست، سوسائٹی، اس کا کالج؟ سارے سوالات اس کے ذہن پہ تھوڑے برسا رہے تھے۔ اس کی خوف سے بری حالت تھی۔ عین اسی وقت کسی کے اندر آنے کی آہٹ اسے سنائی دی۔ اس نے دبک کے تکیے میں منہ دیا۔ سہیل، میری بیٹی۔ سونیا پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس کے لیے سہیل نے دن رات ایک کر کے یہ مقام حاصل کیا، نام بنایا، پیسہ کمایا تاکہ سونیا کو پا سکے۔ آج اس کی ہستی بستی زندگی کو آگ لگی تو اسے یاد آیا کہ کتنے ہی گھر اس نے اجاڑے، کتنی جوانیاں کھا کے رول کے وہ عیش کر رہا تھا۔ اب کوئی یہ نہ کہ یہ رول کیا ہوتا ہے، رول ہوتا ہے تباہ و برباد کر دینا کسی کو نا، ویسے وہ عیش کر رہا تھا۔ آج خود پر وہی قیامت ٹوٹی تو اس کے لب کنگ تھے۔ تم کچھ بھی کرو، میری بیٹی کو لے کر آؤ۔ وہ بیٹی کی جدائی میں پاگل ہو رہی تھی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی تھی مگر وہ جانتا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں۔ سونیا، ایزا جا چکی ہے، وہ اب ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ اٹھائی گئی لڑکیاں کبھی واپس نہیں آتی، یا بیچ دی جاتی ہیں یا مار دیا جاتا ہے۔ سہیل کی آواز سونیا کو کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ شوق سے اپنی شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ امی پلیز کھانا کھا لیں، صبیحہ نے پیار سے ماں کو پچکارا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ روشن نے منہ موڑ لیا۔ وہ کافی دنوں سے چپ تھی۔ ندیم اور صبیحہ کو ان کی خاموشی غیر معمولی لگی۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ صبیحہ شدید فکر مند تھی۔ اس کی بیٹی کا کیا ہوا؟ انہوں نے یکدم صبیحہ سے پوچھا۔ کس کی؟ اسے حیرانی ہوئی۔ وہی بزنس مین سہیل ملک کی۔ ان کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ امی، وہ لڑکی اسلام آباد کی ہے، مشہور ہے، اس کا باپ مل جائے گی انشاءاللہ۔ صبیحہ کو پوری امید تھی۔ ویسے بھی آج کل یہی ہاٹ ٹاپک تھا سب کے پاس۔ ضروری نہیں ہر امیر لڑکی بازیاب ہو جائے۔ روشن نے مدھم لہجے میں اس کے حواس چھینے۔ اسے ہمیشہ سے اپنی ماں پر اسرار سی لگتی تھی، جیسے کئی راز سینے میں دبے ہوں، جیسے کوئی بوسیدہ صندوق جسے کھولو تو کئی پرانی یادیں باہر آ جائیں۔ کون ہو تم؟ ایزا کے تو آسان اسے دیکھ کر جا رہے تھے، جو سیاہ شلوار قمیص میں سیاہ شال خود پر ڈالے جا رہا نا تیور لیے اس کی طرف آ رہا تھا۔ یزدان شاہ کو لگا سامنے سہیل ملک آ گیا ہے۔ وہ اس پر چپٹا۔ وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ خوف سے ایزا کی آنکھیں پھٹ رہی تھی۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میرے بابا دے دیں گے۔ وہ اس سے دور ہو رہی تھی۔ ہا 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 اتنی بار لکھا ہے اتنی بار ہی پڑھا ہے۔ یزدان نے اس کی معصومیت پر زوردار کہکا لگایا۔ اس کمرے کو غور سے دیکھو، پھر مجھے دیکھو۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبوچ کے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے؟ اس کی آنکھیں آنکھ برسا رہی تھی، ایزا کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ اگر پیسے نہیں چاہیے تو پھر کیا؟ اگلی سوچ نے ہی اس کے اوسان کھڑا کیے۔ مجھے جانے دو پلیز۔ اس کی آواز رند کی۔ آگے کا بھیانک انجام اسے ابھی سے مار رہا تھا۔ ایسے کیسے میری جان؟ اتنی مشقتیں کر کے حاصل کیا ہے۔ یزدان نے کمرے میں قبر سا اندھیرا کیا۔ ماما، وہ درد سے بلبلائی۔ یزدان نے اس کے نازک دودیا گردن میں اپنے دانت کاڑے۔ بابا بچائیں۔ اس کی چیخیں بلند ہوئی۔ یزدان نے اس کے پھڑپڑاتے لبوں کو اپنے دہکتے ہونٹوں میں دبایا۔ بیٹ، ان کی شادی نہیں نہ ہوئی، یہ ریپ کر رہا ہے۔ کیا بچکانہ سوال پوچھ رہے ہیں ہم۔ اس کے سارے کپڑے وہ پھاڑ چکا تھا۔ اس کی عزت تار تار کر رہا تھا۔ اس کی چیخیں یزدان کے کانوں میں رسک ہو رہی تھی۔ وہ وحشت کی انتہاؤں پر تھا۔ باپ کی موت، بیوی کی بے وفائی، لوگوں کی باتیں، پھوپھوں کی جدائی، سارے عوامل اسے درندگی پر مادہ کر چکے تھے۔ ایزا کا نازک چھلنی وجود اس کے بھاری وجود تلے سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ آبگین شاہ ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی۔ اسے خبر ملی تھی کہ یزدان حویلی کے پچھلے حصے میں ہے اور صبح کے وقت اسے وہاں سے نکل کر باہر جاتے دیکھا گیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ جس قربت کے لیے وہ سالوں سے ترس رہی تھی کسی انجان لڑکی پر وہ لٹا رہا تھا۔ سوتن کا تصور اسے آگ لگا رہا تھا۔ جہاں تک اسے بتایا گیا تھا یزدان نے ذاتی انتقام کے لیے وہ لڑکی اٹھوائی تھی۔ کیا وہ شادی کر لے گا؟ آبگین کا دل ڈوبا۔ امی، اگر آپ مجھ سے کچھ شیئر نہیں کریں گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ صبیحہ ماں کی مسلسل خاموشی پر غصہ ہوئی۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ جو آپ اتنی باہری دنیا سے خائف رہتی ہیں، کسی کا اعتبار نہیں کرتی؟ صبیحہ نے ان سے گلوانا چاہا۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، بس تم یہ جاب چھوڑو اور شادی کی تیاری کرو۔ وہ اپنی بات کے جواب میں یہ سن کر مزید چڑ گئی تھی۔ وہ صبح ہوتے ہی اپنے خاص ملازمین کے ساتھ اس کمرے میں جا پہنچی جہاں ایزا کو رکھا گیا تھا۔ وہ جو رات کی لٹی بیٹھی تھکا جسم لیے نیم بے ہوش سی تھی، نئی آفتاب پر سہم گئی۔ ایک نک چڑی حسینہ سی لڑکی جو شاید اس سے کچھ سال بڑی ہو، خونخوار تیور لیے سے گھور رہی تھی۔
مارو اسے، اتنا مارو کہ یزدان شاہ دوبارہ اسے دیکھنا گوارا نہ کرے، مگر بس دھیان رہے کہ یہ زندہ رہنی چاہیے۔ آبگین نے حکم جاری کیا۔ ایزا اس کے منہ سے نکلنے والا حکم سن کے چیخنے لگی۔ آخر کس بات کی، کس گناہ کی سزا دی جا رہی تھی؟ ملازمین نے اسے نیلو نیل کرنا شروع کیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، اس کے نازک وجود کو قدموں سے کچلا جا رہا تھا۔ آبگین اطمینان سے اسے پیٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کی آگ کچھ کم ہونا شروع ہوئی۔ وہ یزدان کے ساتھ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ایزا کو مروا ہی دیتی۔ بی بی، سائیں حویلی میں آ رہے ہیں۔ ایک ملازمہ نے دوڑ کے آ کر اطلاع دی۔ جلدی نکلو یہاں سے۔ وہ فوراً حکم دیتی پلٹی۔ پیچھے ایزا آدموری سی پڑی تھی، سر سے خون جاری تھا، اس کا آنکھوں کے اندھیرا سا چھا رہا تھا جب کسی کے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ سنا ہے اس لڑکی کا بوائے فرینڈ تھا، بہت غریب، باپ نہیں مانا تو بھاگ گئی اس کے ساتھ۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ سوشل میڈیا پر اس کے دوستوں نے سیو ایزا ملک کا ٹیگ چلا رکھا تھا۔ آئے دن رپورٹر سہیل ملک کے گھر پہنچ جاتے۔ پولیس نے صاف ظاہر کر دیا کہ لڑکی مرضی سے بھاگی ہے۔ لوگوں کے منہ کھل گئے۔ گوشت کھلا پڑا ہو تو چیل کوے فوری آ جاتے۔ ایزا کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا۔ پتہ نہیں کون ہمیں میسج کر رہا ہے۔ سہیل گو کے امید ہار چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے کان منتظر رہتے کہ شاید اغوا کاروں کی کال آ جائے۔ سونیا سارا دن روتی رہتی، اس کے گھر کا چین حرام ہو چکا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اپنے کانٹیکٹ استعمال کر کے پتہ لگوا رہا تھا کہ آیا ایزا ملک میں ہی ہے یا باہر اسمگل کر دی گئی ہے۔ اس کا اینڈ پہ بھی ملک آتا ہے نا، اس لیے اس کا سارا شک منظور وٹو پر تھا۔ پرانے دشمن کی طرف اس کا دھیان گیا ہی نہیں تھا جو سالوں سے اس کی طاق میں تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں کیا ہوا؟ حارث سیدھا اس کے سر پر جا پہنچا۔ میری کالز نہیں لیتی، باہر ساتھ نہیں جاتی، میسیجز اگنور کرتی ہو۔ وائے؟ سبیہ نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو، بس کام میں لگی رہتی ہوں۔ اس نے دامن بچایا۔ ریلی؟ حارث نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جب سے تم اس امیر وڈیرے سے مل کے آئی ہو تمہارے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ حارث نے بلاخر اپنا شک اس پر ظاہر کر دیا۔ کیا؟ سبیہ اچھل گئی۔ تم یہ سب سوچ رہی ہو میرے بارے میں؟ اسے حارث سے یہ امید نہیں تھی۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ وہ بھی بے بس ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے جانے کے لیے اٹھی۔ ہر مرد میں محبوب نظر نہیں آتا حارث، اس سے بھائیوں جیسا رشتہ لگا مجھے۔ سبیہ روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ حارث نے سر کو ہاتھوں میں گرایا۔ اور کرو شک ایزا، ہوش کرو۔ یزدان نے جھک کے اس کا مردہ وجود اپنے بازو میں بھرا۔ وہ خون میں بھری سانسیں کھینچ رہی تھی۔ اس نے فوراً ایزا کو بیڈ پر لٹایا اور گھر پر ڈاکٹر کو بلوایا۔ اس کی حالت خطرناک لگ رہی تھی، فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اس لڑکی میں تو پہلے ہی جان نہیں تھی۔ جس نے بھی اس کی حالت کی ہے فوراً اسے میرے سامنے لاؤ۔ شمشیر اور نصیر اس کی آواز پر لبیک کہہ کر باہر نکلے۔ ڈاکٹر پہنچ چکا تھا اور اپنا کام کر دیا تھا۔ یزدان کو اس کی بدحالی پر افسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی رات کم ظلم نہیں کیا تھا اس نازک جان پر، مگر یہ مار پیٹ؟ اس کا شک آبگین پہ تھا۔ غصے سے اس نے مٹھیاں پیس لیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ جہاں بھر کی فکر چہرے پر سمیٹے اس پر جھکا پڑا تھا۔ ایزا کے وجود میں یزدان کو دیکھتے چنگاریاں سے نکل پڑی۔ اس رات کی اذیت وہ کیسے بھولتی؟ اس نے سارے ناخن اس کے چہرے پر گاڑ دیے۔ وہ بلبلایا۔ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے ایک سناٹے دار تھپڑ نے تماچا ایزا کے منہ پر گھسیٹ گیا۔ تماچا زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ وہ گھوم کے دوبارہ بیڈ پر گر پڑی۔ آئندہ یہ ہوا تو اس رات سے کہیں زیادہ بدترین حشر کروں گا تمہارا۔ وہ گرایا مگر ایزا پہ اثر نہ ہوا۔ اب بچا ہی کیا تھا جو کچھ لٹنے کا ڈر ہو؟ جانور ہو تم۔ وہ پھنکاری۔ یزدان نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ نیلا سوٹ جو بسیدہ ہو چکا تھا، بکھرے بال، چہرے پر زخم سجے ہونے کے باوجود اس کے تیکھے نقوش مزید حسین لگ رہے تھے۔ تمہارا باپ مجھ سے کئی گنا زیادہ بڑا جانور ہے۔ وہ تپ گئی۔ شٹ اپ! تمہارے ساتھ تو صرف میں نے زیادتی کی ہے، مگر وہ تو لڑکیوں کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں ہر روز ان کے ساتھ چیر پھاڑ ہوتی ہے۔ تم کو جانا ہے وہاں؟ اس نے دھیرے سے پاس آ کے ایزا کی تھوڑی پر اوپر اٹھائی جو آنکھوں میں بے یقینی لیے سب سن رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے بابا، یہ سب کیوں کریں گی؟ ان کا اپنا بزنس ہے۔ وہ ایسے نہیں، تم جھوٹے ہو۔ وہ یکدم چلائی۔ وہ کیا کرتا ہے یہ مجھ سے زیادہ اچھے سے کوئی نہیں جانتا۔ لڑکیاں اسمگل کرتا ہے تمہارا باپ۔ یزدان کی آواز شدت سے پھٹی۔ اس کا پورا ارادہ تھا آبگین کو سبق سکھانے کا، مگر ایزا کو دیکھتے ہی پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ وہ پے در پے مشروب خود میں انڈھیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مستقل آنسو جاری تھے۔ ماضی کی یادیں بے چین سا کرنے لگی۔ آبگین کا وجود اپنے تمام رعنائیوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں لہرا رہا تھا۔ لال گرارے میں 9 سالہ وجود شوخیاں سمیٹے ہلکے ہلکے ہل رہا تھا۔ وہ ماں، چچی اور سہیلیوں کے درمیان گھری خوشی سے چہک رہی تھی۔ آج اس کا نکاح اس کے تایازات یزدان سے طے کیا گیا تھا جو ولایت یعنی کہ آؤٹ آف کنٹری جانے والا تھا۔ 22 سالہ یزدان مردوں میں موجود تھا۔ وہ MBA کے لیے جانے سے پہلے
نکاح کے بندھن میں بندھ رہا تھا۔ آفرین اس کی بچپن کی منگ تھی، اس کے دل میں اس وقت عجیب سی بے چینی سی تھی۔ بس وہ خوش ضرور تھا مگر مطمئن نہیں۔ وہ 10 سال کا تھا جب اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی پیاری پھوپھو کا اغوا ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اس آدمی کو پہچانتا تھا۔ وہ مرتے دم تک سہیل ملک کی شکل اور اپنی پھوپھو کی چیخیں نہیں بھول سکتا تھا۔ دادا کی موت بدنامی کے باعث ہوئی تھی۔ اس وقت وہ لوگ گاؤں کے اتنے بڑے لوگوں میں شمار نہیں کیے جاتے تھے۔ یہ رتبہ یزدان کے باپ چچا کی محنت کا نتیجہ تھا کہ وہ آج پنچایت کے سربراہ تھے اور سیاست میں قدم جما چکے تھے۔ وہ نکاح کے بعد آؤٹ آف کنٹری چلا گیا۔ پیچھے باپ اور چچا سنبھالنے والے تھے۔ آفرین طبیعت کی شوخ اور لاپرواہ لڑکی تھی۔ گاؤں کے ہر لڑکے سے اس کی یاری تھی۔ اس کے بگاڑ میں اس کی ماں کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی پھوپھو کی گمشدگی کی خبر بھی آفرین کی ہی ماں نے مرچ مسالہ لگا کر گاؤں کی عورتوں میں پھیلائی تھی۔ اس کے واپس آنے کے بعد اسے قریبی دوستوں سے ہی بیوی کی بدکاریوں کا علم ہوا۔ وہ آفرین کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا مگر چچی اس کے قدموں میں گر پڑی۔ اس کے چچا اور آفرین کے بھائی ان باتوں سے لاعلم تھے ورنہ وہ اسے غیرت کے نام پر قتل کروا دیتے۔ مجبوراً یزدان نے فوری رخصتی لی مگر وہ آفرین کو اپنی حویلی میں اس کی حیثیت باور کروا چکا تھا۔ وہ زمینوں اور سیاسی معاملات میں خود کو مصروف رکھتا اور آفرین اس کی خوبرو شخصیت کو تسخیر کرنے میں لگی رہتی مگر نتیجہ صفر تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ اس کی چال غیر واضح تھی۔ آفرین شاہ اسے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ یہ کیا ہے شاہ جی؟ اس نے اپنی شال میں اسے سمیٹنا چاہا تو وہ اسے جھٹک کر دور ہوا۔ آفرین کا منہ بن گیا۔ اس کی نظریں یزدان شاہ کے ہاتھ میں موجود شراب کے گلاس پر تھی۔ تمہارے ہوتے ہوئے اسے منہ کو لگانا پڑا ہے آفرین شاہ، تھو ہے تم پر۔ وہ شعلہ نگاہوں سے ہنستا ہوا صوفے پر گر گیا۔ ہنستے ہوئے اس کے گلے سے ابھرنے والی ہڈی مزید نمایاں ہوئی۔ کیا یاد کروا دیا تم لوگوں نے؟ ہم ناول پڑھ رہے تھے نا، پھر ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جازو کمار کی۔ سیاہ شلوار قمیض میں گھنی مونچھوں تلے اس کے ہنستے لب آفرین کے دل پر آرے چلا رہے تھے۔ شمشیر صبح ہوتے ہی آفرین نے اسے جا لیا جو چھپتا پھر رہا تھا۔ جی، شمشیر نے پیچھے ہاتھ باندھ کے ادب سے کہا۔ یہ لڑکی کس کی ہے؟ اس نے براہ راست سوال کیا۔ جی کون سی لڑکی؟ زیادہ معصوم مت بنو میرے آگے۔ وہ تنکی شمشیر اس کی ادا پر مر مٹا۔ وہ بچپن سے اسی گاؤں کا تھا اور آفرین اس کا خواب تھی مگر یزدان سے وفاداری کے آگے اس نے اپنی محبت کو چپ کروا دیا۔ آفرین اس کی پسندیدگی سے واقف تھی تبھی ہر وقت آزمائش بنتی تھی اس کے لیے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے صاف انکار کیا۔ کیا وہ میری سوت تو نہیں بنے گی؟ بالآخر اس کا خدشہ زبان پر آیا۔ میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ واقعی یزدان کے آگے کی پلاننگ سے بے خبر تھا۔ وہ سب کے ساتھ صبح ہی سے اپنی زمینوں پر آیا تھا۔ الیکشن سر پر تھے، فصل کی کٹائی کا وقت ہوا چاہتا تھا اور ابھی تک سہیل والا معاملہ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ذہن کے چاروں کانوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سائی میں نے سنا ہے کہ وفادار عورت مرد کا سب سے بڑا خزانہ ہوتی ہے، نصیر نے مسکراتے ہوئے کسی بات پر کہا۔ اس حساب سے تو ہم کنگال ہیں پھر۔ یزدان نے سگریٹ کی راکھ چھاڑی۔ اس کی گہری آنکھیں سرخ ہوئی۔ یاور اور نصیر اس کی بات پر خاموش رہے۔ وہ کھیتوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا مگر اس مسکراہٹ میں دکھ چبھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شمشیر کیوں نہیں آیا اب تک؟ اسے فوراً اپنے خاص آدمی کی یاد ستائی۔ حویلی سے نکل گیا ہے وہ سائیں، نصیر نے فوری اطلاع دی۔ وہ گہری ہوں بھر کے رہ گیا۔ اس وقت اس کا ذہن پڑھنا ناممکن تھا۔ روشن اور حارث کی امی شادی کی تاریخیں نکال رہی تھی جب صبیحہ غصے سے لال گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بنا سلام دعا کیے سیدھی اپنے کمرے میں جا گھسی۔ اسے کیا ہوا؟ حارث کی امی کو فکر ہوئی۔ وہ کبھی اتنی بدلحاظ نہیں ہوئی تھی کہ انہیں دیکھ کر سلام دعا حال احوال نہ پوچھے، شاید حارث سے لڑائی ہو۔ روشن نے فوراً بات سنبھالی۔ آج کل کے بچے بھی شادی سر پر ہے اور ان کے جھگڑے ہی نہیں نپٹ رہے۔ وہ ہنس دیں۔ روشن نے شکر ادا کیا کہ وہ برا نہیں مانی۔ حارث کی امی اچھے مزاج کی خاتون تھی۔ روشن کی سوئی صبیحہ میں اٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے بے دلی سے چائے پی اور حارث کی والدہ کو رخصت کیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی سبی؟ شکر کرو وہ روایتی ساسوں جیسی نہیں ہے۔ حد ہو گئی، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ روشن اس پر چڑھ دوڑی۔ مجھے نہیں کرنی حارث سے شادی۔ اس نے شک کیا مجھ پہ یقین آئے گا آپ کو امی؟ اور آپ نے الگ پریشان کر رکھا ہے مجھے اپنی راز بھری خاموشی سے۔ وہ الٹا ان پر چڑھی۔ حارث سے کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے پیار سے اسے پچکارا۔ اپنی بات وہ گول کر گئی تھی۔ اسے لگتا ہے میں یزدان کو پسند کرنے لگی ہوں، اس کی حویلی اور شان و شوکت پر مر مٹی ہوں، تبھی وہ یہ کر رہا ہے۔ عجیب، میں تو بس ایک انٹرویو لینے گئی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ بھائیوں جیسا لگا مجھے۔ اف امی، اس کی شخصیت۔ امی، اس کا جوش یکدم جھاگ ہوا۔ روشن سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا؟ یزدان حویلی؟ وہ طوفان کی زد میں تھی۔ صبیحہ کو ان کی حالت غیر محسوس ہوئی تھی۔ وہ حویلی آتے ہی سیدھا ایزا کے کمرے میں گیا۔ وہ زخموں سے نڈھال دوائیوں کے اثر میں سو رہی تھی۔ اس کی حالت بدتر ہو چکی تھی مگر یزدان کو خاص ترس نہیں آیا تھا۔ ہیلو شاہنواز، کام کہاں تک پہنچا؟ بس ہو رہا ہے، سہیل نظر بند ہو چکا ہے، فی الحال بیٹی کے لیے تک دو نہیں کر رہا۔ وہ بھی جانتا ہے کہ کس نے ہاتھ ڈالا ہے اس پہ۔ مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ میری پھوپھو کے بدلے میں اسے اس کی بیٹی ملے گی، صرف وہی ان کے نام و نشان سے واقف ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ سہیل کو ٹریلر دکھایا جائے۔ ہاں گریٹ۔ شاہنواز اس کا دوست راست تھا۔
मामा, बाबा, इसकी चीखों भरी वीडियो इनके हाथों में मौजूद मोबाइल में गूंज रही थी। सोनिया की आंखें तेज हो रही थी जबकि सहेल कंग था। ऐसी कोई वीडियो से वो आशना था, इसके काम में ये सब आम था। इस वीडियो में खास चीज जो थी वो इसकी अपनी बेटी, अपनी इज्जत थी। इसका सर झुक गया, लहू आंखों से रवां होने को बेताब था। एन इसी वक्त इसे अनजान नंबर से कॉल आई। अम्मी, आपको क्या हुआ है? इसने पीली पड़ती रोशन को संभाला। तुम कब इस हवेली गई? वहां यजदान था, उर्फ आरिफ शाह का पोता। वो जानने को बेताब थी। अम्मी, मैं आपको बिना बताए इसका इंटरव्यू करने गई थी। हारिस को पता थी ये बात है। आप ये सब छोड़ें और मुझे बताएं, क्या ताल्लुक है आपका इस हवेली से और यजदान शाह से? सबिया का तजस्सुस अरूज पर था। वो बाबा का बाएतमाद दोस्त था और शहर से गांव हमारी हवेली आता था। बाबा के दोस्त के साथ ज़मीनों से वापसी पर अक्सर खाना हमारे साथ खाता था। इस वक्त हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, चंद ज़मीनों के मालिक थे बस। भाभीयों ने घर संभाल रखा था। छोटी भाभी को मुझसे पता नहीं क्या बेर था, जबकि बड़ी भाभी और यजदान मुझे बहुत चाहते हैं। मैं यजदान को लेकर गाँव में घूमा करती, बड़ा बेफिक्र दौर था। मैं नहीं जानती थी सुहेल मलक मेरी ताक में है। वो अक्सर यजदान को चॉकलेट्स देता और इसे साथ घुमाने ले जाता। मैं इस वक्त जवानी के दूध में दाखिल हो रही थी। एक दिन धोखे से वो मुझे और यज़ान को अपने साथ ज़मीनों पर ले गया कि हमारे बाबा वहाँ बुला रहे हैं, और फिर इसने यज़ान के सामने मुझे बेहोश करके अगवा किया। और वो बहुत छोटा था, मज़ाहमत ना कर सका और मैं बेहोश इसकी गाड़ी में पड़ी थी। चश्मे ज़दन में वो मुझे उड़ा ले गया। सबिहा दमसादे माँ को सुनती जा रही थी, जो आंसू के साथ आज अपना दिल खोल के इसके आगे रख रही थी। मेरी आँख खुली तो मैं शायद किसी ट्रक में थी। मेरे जैसी कुछ और भी लड़कियाँ जो हनूस बेहोश थी। ये मेरी खुशकिस्मती ही थी कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही मुझे होश आ गया था, वरना आज मैं न जाने कहाँ होती। मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकली और दारुल में पनाह ले ली। मेरे पस मंज़र का सुन के एनजीओ वालों ने यह फैसला किया कि मुझे दोबारा गाँव नहीं भेजा जाए, वरना मुझे कत्ल करवाया जा सकता है। भाभी ने मुझे बदनाम कर डाला था। हमारे माहौल में एक लड़की का गायब होना बड़ी बदनामी थी। मैं 16 साल की थी। इस हादसे ने किसी काबिल ना छोड़ा। मैं सारा दिन चुपचाप एक कमरे में गुजार देती और रोती रहती। मुझे बाकी लड़कियों से पता चला कि मैं कराची में हूँ। शायद सुहेल ने मेरा सौदा करने के लिए मुझे गवाह किया था। हमारी एनजीओ के मालकान की तरफ से ही मेरी शादी तुम्हारे बाबा से हुई। तुम्हारे बाबा और इनके वालिदैन अल्लाह के करम से बहुत नेक और हमदर्द दिल थे। मेरी पिछली ज़िंदगी को भुलाकर मुझे दिल से अपनाया। मैंने भी खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। फिर तुम पैदा हो गई और ज़िंदगी ने मगन कर दिया, मगर आज तक वो खौफ मेरे दिल में है। मेरे अपने कहाँ हैं, कैसे हैं, मैं कुछ नहीं जानती और अब वापसी का कोई इम्कान भी नहीं। वो चेहरा हाथों में छुपा के रो पड़ी। सबिया के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आता जा रहा था। आपकी आंखें किसी की याद दिला गई। इसके कानों में जिस्ता का जुमला गूंजा। क्या इसे आज तक अम्मी याद है? सुहेल मलक, ईसा मलक का अगवा, क्या इसके पीछे यजदान शाह है? वो कड़ियाँ मिला रही थी। क्या मैं अम्मी को बता दूं कि इनके वालिद नहीं रहे? सबिहा ने रोती हुई माँ को मजीद रुलाने का इरादा तर्क कर दिया। नहीं, पहले मुझे यजदान शाह से रब्ता करना होगा। इसने दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो अपनी माँ को इनके प्यारों से मिलवा कर रहेगी। इसने कान मिलाकर स्पीकर पर डाल दी और वो चाहता था ईज़ा आज अपने बाप की सच्चाई जान ले। हेलो, सुहेल मलक की आवाज़ महताब थी। ईज़ा बाप की आवाज़ सुन के तड़प उठी, मगर यजदान के खौफ से चुप रही। वीडियो कैसी लगी? यजदान ने मुस्कुरा कर पूछा। तेरे घर की सारी औरतें ना उठवा ली तो मेरा नाम भी सुहेल मलक नहीं। वो गुर्राहट से बोला। ईज़ा के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया कि इसका बाप था। मेरे घर से तूने सालों पहले जो औरत उठाई थी, इसका पता बता बस। यजदान भी तेज में आ गया। कौन हो तुम? सुहेल को मजबूरन झुकना पड़ा। इसकी बेटी का मामला था, वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। यजदान शाह, आरिफ शाह का पोता, रोशन आरा का भतीजा। मजीद तारुफ चाहिए? इसने सर्द लहजे में कहा। सुहेल को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। इतने सालों की आग आज भी इसके सीने में दहक रही थी। इसने कई लड़कियां स्मगल करवाई थी, मगर वो सब अनजान होती थी। आरिफ शाह की बेटी और इनके घर वालों से इसकी वाकफियत थी। रोशन को उठवाते ही वो कराची से इस्लामाबाद मूव कर गया था। इस 10 साला बच्चे ने इसे बेहोशी में भी पहचान लिया होगा। इस डर से वो रफू चक्कर हुआ। वो बहुत रोया था अपने बाप चाचा के आगे कि इसकी फूफो को ज़बरदस्ती उठवाया गया है, मगर किसी ने इसका यकीन नहीं किया। आपगिन की माँ ने जी भर के नंद को बदनाम किया कि वो अपनी मर्जी से भागी है। वो बेबस इस वक्त कुछ नहीं कर पाया, मगर बदले की आग ने इसे कभी चैन नहीं लेने दिया और आज वो कामयाब हुआ था। ईज़ा मुँह फाड़े कभी इसे कभी फूल को देखती, जिस पे इसका बाप झलक रहा था। मेरा यकीन करो, रोशन को गवाह ज़रूर किया था, मगर वो फरार हो गई थी। खुदा जाने कहाँ गई। सुहेल ने इतराफ़ किया। झूठ मत बोलो, मैं यकीन नहीं करने वाला। मेरी फूफो को लाओ और अपनी बेटी को ले जाओ। इसने फ़ौरन फ़ोन काटा। कहने लगे इसने फ़ौरन कान काटा। वो जा रहा ना ईज़ा की तरफ बढ़ा। अगर तुम्हारे बाप ने मेरी फूफो को सही सलामत मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हें भी किसी बाजार में बेच आऊँगा। हर रात लुटोगी तुम भी। वो गुर्रा रहा था। ईज़ा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम में और मेरे बाप में कोई फ़र्क नहीं है साशा। वो दर्द से मुस्कुराए। तुमने भी औरत पे ही हाथ डाला, इसे नंगा किया। इतने मजबूत थे तो डायरेक्ट मेरे बाप से लड़ते। तुम भी इसकी तरह दलाली पर उतर आए। जैसा ने एकदम इसका नीचा हुआ चेहरा छोड़ा। वो कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। बिल्कुल ठीक बात की ईसा ने। फ़र्क तो कोई भी नहीं है, दोनों ने एक जैसा ही किया।
ایزا نے خاموشی سے سر تکیے میں دے دیا۔ کیسی آگاہی تھی یہ؟ کیا وہ دوبارہ اس آدمی کو باپ کہہ سکے گی؟ ان کے پاس جا سکے گی جن کی بدولت یہ سب سہنا پڑا اسے؟ آگے کا تمام راستہ تاریک تھا۔ الیکشن سر پر ہیں اور تم کن چکروں میں لگے ہو؟ چاچا اس پر برس رہے تھے۔ کسی لڑکی کو اغوا اٹھا لائے ہو، اگر گاؤں میں یہ بات پھیلی تو کتنی بدنامی ہوگی، احساس ہے؟ انہیں یزدان سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ ان کے مرحوم بھائی کا بیٹا، عزیز بھتیجا، داماد سب تھا، اور سیاسی کیریئر میں وہ اسے آگے دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ گاؤں کے لوگ اسے پسند کرتے تھے، اس پر اعتماد کرتے تھے۔ پارٹی میں وہ مقبول تھا۔ وہ سہیل ملک کی لڑکی ہے۔ یزدان نے سر جھکا کر کہا۔ کیا؟ وہ تڑپ گئے۔ روشن اور سہیل کی بیٹی؟ سالوں پہلے بھاگی بہن اچانک ان کی یادداشت میں آئی۔ وہ تو کب کا اس پہ فاتحہ پڑھ چکے تھے۔ گوڈ سے چاچا، پھپھو بھاگی نہیں تھی، ان کا اغوا کیا تھا اس سہیل نے، بیچ ڈالا ہے انہیں۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کے صوفے پہ گرا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ انہیں یزدان کی بات سے جھٹکا لگا تھا۔ میں بچپن سے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سب کو کہ پھپھو بے قصور ہے، ان کا اغوا ہوا تھا۔ سہیل نے ہم سب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ آپ کی بیوی نے آگ لگا کر دادا کو مزید قبر میں اتار دیا۔ میں کچھ سالوں پہلے ہی سہیل اور اس کے بزنس کا پتہ چلا۔ شاہنواز ہے، تب سے اس کی طاق میں تھا۔ اب اس کی بیٹی ہمیں پھپھو تک پہنچائے گی۔ وہ پرعزم تھا، مگر فائدہ؟ بھاگی ہوئی بہن کا واپس آنا میرے لیے صرف بدنامی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اپنی جگہ سیکھوا ہوئے۔ کسی کو میری پھپھو کا یقین ہو نہ ہو، مجھے ہے، اور اگر آپ نے انہیں قبول نہیں کیا تو میں انہیں سہارا دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ فیصلہ سناتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دن اسے صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ وہ یزدان سے رابطہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ان لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا وہ ہمیں قبول کریں گے؟ بہت سارے سوالات اس کے آگے ناچ رہے تھے۔ وہ کئی خدشات کا شکار تھی۔ یزدان شاہ ایک جانا مانا نام تھا، اس تک رسائی اتنی آسان نہیں تھی، اور حارث جو اس کے سر پر سوار تھا، وہ یہ سب برداشت کر لے گا؟ اف! اس نے درد سے پھٹتا ہوا سر ہاتھوں میں گرایا۔ یزدان نے الیکشن میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ان کی پارٹی نے کئی سیٹیں اسمبلی میں حاصل کر لی تھی۔ وہ اپوزیشن سے جا ملے تھے۔ اس کے دن رات کافی مصروف ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود ایزا اس کے حواسوں پر سوار رہی۔ وہ حویلی واپسی پر اس سے ملنے کا شدت سے متمنا تھا، جس کی باتیں اسے اندر تک کھلا گئی تھی۔ برے وقت میں سب سے پہلے اپنے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ سہیل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ سونیا نے اسے بیٹی کے اغوا کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے علیحدگی اختیار کر لی۔ اسے تمام ڈیلرز کی طرف سے اور اوپر سے دھمکی امیز کالز ملتی رہتی کہ ان کا نام سامنے آنے پر وہ اس کی جان لے لیں گے۔ وہ بیوی بیٹی دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس کا بزنس ڈاؤن ہو چکا تھا۔ وہ خسارے کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے پاس سرنڈر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ موقع پاتے ہی حویلی کے لیے روانہ ہوا۔ جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا وہ مشکل تھا، لیکن ناممکن نہ تھا۔ وہ جلد از جلد سب کچھ ٹھیک کرنے کا ممتنع تھا۔ ایزا سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی طبیعت اب بقدرے بہتر ہو چکی تھی۔ بات کی حقیقت جان لینے کے بعد اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ ان گزرے ہوئے مہینوں میں وہ اس کمرے کو اپنا مدفن بنا چکی تھی۔ یوں بھی باہری دنیا میں اس کا تھا ہی کون؟ ماں بھی نہ جانے کہاں تھی، کیسی تھی؟ وہ اکیلی اپنی ماما کو لے کر کہاں جاتی؟ کیسے ان کو ان کے شوہر کی حقیقت بتاتی؟ یوں بھی اس کا دل خود کا وجود چھلنی ہو چکا تھا۔ پے در پے حادثات نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کی عابدین سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ شکر کر رہی تھی یزدان نے اسے کم از کم اس بدترین تشدد سے بچا لیا تھا۔ ہیلو! انجان نمبر سے آنے والی کال اس نے اٹھائی تو آواز کچھ پہچانی لگی۔ یزدان شاہ؟ جی بول رہا ہوں۔ وہ کچھ محتاط ہوا، شاید یہ سہیل کا پھیلایا ہوا کوئی جھاڑ ہو۔ میں جرنلسٹ صبیحہ نیازی بات کر رہی ہوں۔ آپ کی حویلی آئی تھی انٹرویو کے لیے؟ جی مس نیازی؟ اس کی یادداشت اچھی تھی، وہ فوراً پہچان گیا۔ دیکھیں، انٹرویو کے لیے وقت نہیں دے سکتا، معذرت۔ اس نے پہلے اسے روکنا چاہا، حویلی کے معاملات بھی نپٹانے تھے۔ میں نے ایک خاص بات بتانے کے لیے کال کی ہے۔ اس کا نرم دوستانہ لہجہ صبیحہ کی بھی حوصلے بڑھا گیا۔ وہ یوں بھی اس سے مرعوب تھی۔ اسے یقین تھا یزدان اس کی بات سن کر اس پر ضرور یقین کرے گا، اس کا ساتھ دے گا۔ جی بولیے۔ یزدان کے کان کھڑے ہوئے۔ یوں بھی آج کل ہر بات اس کے لیے خاص بات ہی تھی۔ میں آپ کی پھپھو کو جانتی ہوں۔ صبیحہ نے اس کے حواسوں پر بم گرایا۔ وہ مجھ پر سوتلے آئے گا بابا صاحب۔ آپ جن بات کے آگے رو رہی تھی، ماں نے بیٹی کو دیکھ سسکاری بھری۔ چند سال پہلے انہوں نے کسی کی بیٹی کو اجارا تھا، آج اس کی خود کی اکلوتی بیٹی لٹ رہی تھی۔ قدرت کا بدلہ واقعی انوکھا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ جب باہر پڑھنے گیا تب کچھ نہیں کیا تو اب کیا کر لے گا؟ وہ مطمئن تھے۔ وہ اس لڑکی سے ملتا ہے، میرے سامنے کی بات ہے۔ وہ بضد تھی۔ وہ لڑکی کسی خاص مقصد کے لیے لائی گئی ہے، واپس چلی جائے گی۔ اب اپنا منہ بند رکھنا اور جا کر یزدان کے لیے تیاری کرو، شہر سے آتا ہی ہوگا۔ وہ شال اوڑھ کر باہر نکل گئے۔ آپ اپنا ایڈریس دیں گے؟ دیں مجھے، آپ سے فوری ملنا ہے۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی واپس موڑنے کا کہا۔ وہ ابھی شہر کی حدود میں ہی تھا۔ صبیحہ کی بات نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ندیم صاحب کال میں لائے سبھی کو کہاں رہ گئی؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ روشن کو اس پر غصہ آیا جو چند منٹوں کا کہہ کر بلڈنگ کے نیچے گئی تھی، اور اب آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی تقدیر کس سے ملوانے والی تھی۔
صبیہ کے ساتھ کھڑا وجود ان کے لیے اجنبی تھا، مگر یزدان تو اپنی عزیز ترین اکلوتی پھپھو کو دیکھ کر مغلوب ہو گیا تھا۔ بچپن کی ساری یادیں، سارے پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ ادھی جان، وہ وحلانہ انداز میں ان سے لپٹا۔ لفظ ادھی پر ان کے سوئے ہوئے حواس جاگے تھے۔ یہ تو ان کا پیارا بھتیجا انہیں بلاتا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک کو پہچانتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ندیم صاحب اس اچانک ملن پر حیرت سے کم تھے۔ صبیہ دروازہ پکڑے رو رہی تھی۔ آج اس نے اپنی ماں کی ساری تکالیف دور کر دی تھی۔ وہ ان سب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر ایک ضروری کام اب بھی باقی تھا۔ اس نے دارالعلوم میں شاہنواز کو کال میں لائی، جو ایزا کی ماں کا پتہ لگا چکا تھا۔ خبر دیں گے آپ کو کہ عدالت میں وفا زہرا کے والد کیس جیت کر اپنی بیٹی کی کسٹڈی حاصل کر چکے ہیں۔ وفا زہرا گزشتہ 3 ماہ پہلے کراچی سے اغوا ہونے کے بعد لاہور سے بازیاب کروائی گئی تھی۔ اینکر چیخ چیخ کر خبر پڑی تھی۔ سہیل ملک نے شراب کا گلاس زوار پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکا۔ کتنے ہی والد تھے جنہیں اس نے خون کے آنسو رلایا تھا، آج وہ خود قسمت کے شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ کم عمر لڑکیاں اٹھوانا، ان کا باہر سودا کر کے حرام کا اتنا پیسہ جمع کرنا کس لیے؟ سونیا چھوڑ گئی تھی، بیٹی لٹ گئی تھی، ساتھیوں نے دغا دے دی تھی۔ وہ اکیلا ہو چکا تھا، اس کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ عارف شاہ جو اس پر اتنا اعتماد کرتا تھا، اور اس نے اس کی بیٹی کا سودا کیا، اور آج قدرت نے بدلہ لینے اسی خاندان کا وارث بھیجا۔ سچ ہے، قدرت آپ کا پتہ نہیں بھولتی، چاہے کسی کونے میں بھی جا چکے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ہیومن ٹریفکنگ کے جرم میں آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے مسٹر سہیل ملک۔ شاہنواز پولیس کے سینئر آفیسرز کے ہمراہ اس کے دروازے پر موجود تھا۔ اس کے تمام اثاثے ضبط کر لیے گئے تھے اور اکاؤنٹس منجمد۔ اس نے بغیر کسی مزاحمت کے گرفتاری دے دی۔ آ جاؤ گی تقدیر کی زد پہ، جو کسی دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اپنے پیاروں سے لپٹ کر روئے جا رہی تھی۔ آبگین کی ماں نے روشن کے پاؤں پکڑ کر اپنے برے سلوک اور اس کا بدنام کرنے کے لیے معافی مانگی۔ بڑے بھائی اور باپ کی موت کا سن کے تو روشن کی ضبط کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ بس بل کے جا رہی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ وہ لوگ صبیہ کی شادی سی حویلی سے کریں گے۔ سب نے کھلے دل سے ان کو قبول کیا تھا۔ یزدان نے صبیہ کے سر پر بھائیوں جیسا دست شفقت رکھا، جس کی بدولت وہ سب اتنے سالوں بعد ایک ہوئے تھے۔ ان سارے لمحوں میں یزدان کا دل ایزا کے لیے بے چین تھا۔ آج سارے حساب پورے ہو چکے تھے، بس اس کی ذات کا ادھار باقی تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ جب دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، وہ یکدم سنبھل کر بیٹھی۔ سامنے وہی ظالم تھا جسے وہ پورے 1 مہینہ بعد دیکھ رہی تھی۔ صرف وہی تھا جو اس کے پاس آتا تھا، پہلے زخم دینے پھر مرہم رکھنے۔ آج خدا جانے کے کیا کرتا تھا۔ ایزا نے دل کو تھام لیا۔ وہ شلوار سوٹ سے بطن کیے بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ تھکا سا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارا باپ گرفتاری دے چکا ہے، اس کا بزنس اور گھر سیل کر دیا۔ وہ میرا باپ نہیں ہے، ایزا نے نفرت سے کہا۔ میری پھپھو واپس مل گئی ہیں، بہت مبارک ہو تمہیں۔ اس بار ایزا کا لہجہ گلگیر تھا۔ وہ رخ موڑ کے آنسو کو چھپا گئی۔ گویا آج اس کی زادی کا پروانہ ملنے والا تھا، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ اتنے مانوس ہو گئے سیاحت سے، اب رہائی ملی تو مر جائیں گے۔ تم نے کیا سوچا ہے اپنے بارے میں؟ یزدان نے اسے ٹٹولا۔ تم نے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل چھوڑا ہے مجھے؟ وہ بالآخر رو پڑی۔ یزدان فوراً اس کے نزدیک گیا تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے اب۔ وہ پھٹ پڑی۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں ایزا۔ وہ شرمندہ تھا دل سے۔ تمہاری معافی میری کسی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ تم نے مجھ سے سب چھین لیا۔ وہ منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں سب لوٹانا چاہتا ہوں، اگر تم ہاں کر دو تو۔ یزدان نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ ایزا نے حیرت سے سر اٹھایا اور خود بھی رو رہا تھا۔ اس کا دل فریب چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ کیا مرد بھی روتے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ اس کے آگے یزدان کا ہاتھ تھا۔ وہ اس ہاتھ کو تھام لینا چاہتی تھی، جو بھی اس کا دنیا میں مضبوط ترین سہارا تھا۔ وہ زہر تھا، مگر تریاک بھی وہی تھا۔ آگے کنواں پیچھے کھائی تھی۔ اس نے روتے روتے یزدان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ ان حالات میں وہ دنیا کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بے صاحبان جو ہو گئی تھی۔ چچا جان، روشن پھپھو اس کا فیصلہ سن کے کنگ رہ گئے۔ میری بیٹی کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ وہ تڑپ گئے۔ ایزا کا میں مجرم ہوں، تاوان بھی مجھے ہی بھرنا ہے۔ آبگین کو اعتراض ہے تو بے شک میں اسے طلاق بھی دے دوں گا۔ ویسے بھی ہم ایک ندی کے 2 الگ الگ کنارے ہیں۔ اس نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ دیے۔ نہیں نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے، میں سب کر سکتا ہوں۔ سارے حقوق میرے پاس محفوظ ہے، اور ایزا کو میں یہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ میرے ساتھ شہر میں رہے گی، ہم آتے جاتے رہیں گے حویلی۔ اس بار اس کا لہجہ قطعی تھا۔ وہ اتنے عرصے سے قربانی دیتے دیتے تھک چکا تھا۔ آبگین جیسی بدزبان اور بد کردار بیوی اس کی غیرت کو ہرگز گوارا نہیں تھی۔ وہ صرف انسانیت کی خاطر شروع سے چپ تھا۔ وہ جاگیرداروں جیسی سوچ کا مالک تھا۔ 2 شادیاں اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی، مگر آبگین کو خود پہ سوت برداشت نہیں تھی۔ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ یزدان کی بات سن کے تیش میں آ گئی تھی۔ تو پھر میں یزدان شاہ بلد نہیں۔ آبگین اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ آرام سے پیٹھ پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ شمشیر کو پسند کرتی ہو؟ اس نے آبگین کو اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ سکتے میں آ گئی۔
تمہارا اور اس کا چکر بھی جانتا ہوں. تم چاہو تو میں بہت اچھے طریقے سے تم دونوں کو ملا سکتا ہوں. اس کے پاس گھر زمینیں سب ہیں. ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے وہ تمہیں. یزدان نے سارے راستے اسے دکھائے. وہ سر جھکا گیا. آخر کب تک لا حاصل کے لیے ترستی. وہ تھکنے لگی تھی. یہ ناول ٹھیک تو ہے لیکن مطلب بہت فاسٹ لکھا ہوا ہے. مطلب ٹو دی پوائنٹ، زیادہ ہی ٹو دی پوائنٹ لکھا ہوا ہے. جیسے کہ ادھر سارا کچھ تک تو ٹھیک تھا، لیکن ایزا کا مان جانا اس حد تک بنتا تھا اگر درمیان میں ان کے کچھ سین آتے جس میں وہ شرمندہ تھا یا وہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے، ایسے کچھ پھر تھوڑا تھوڑا، ابھی زیادہ نہیں، مطلب مکمل نہیں، تھوڑا تھوڑا بندہ ہضم کر سکتا تھا. لیکن اب تو کوئی سین ایسا بھی نہیں ہے ڈائریکٹ، مطلب نہ اس کی معافی وغیرہ ایسی دکھائی گئی ہے. ٹو دی پوائنٹ تھوڑی سی اسٹوری بس. میں جیسا چچا سے بات کر لوں گا، مگر اب اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ آبگین. ہر مرد یزدان شاہ نہیں ہوتا. وہ اسے جتاتا ہوا کمرے سے نکلا. آبگین بیڈ پر گر کے مارے تشکر کے رونے لگی. آج پوری حویلی دلہن کی طرح سجی تھی. یزدان شاہ کا نکاح پورے اہتمام سے ایزا ملک کے ساتھ ہو رہا تھا. سونیا کو شاہ نواز نے بحفاظت حویلی پہنچا دیا تھا. ایزا کو ماں مل گئی تھی. آبگین کو سادگی سے شمشیر کے سنگ رخصت کر دیا گیا تھا. چچا اور پھوپھو کے زیر سایہ یزدان شاہ نے ایزا کو اپنے نکاح میں قبول کیا. صبیہ اور حارث کا کپل بھی شادی میں موجود. بھاری سفر کٹ چکا تھا. غموں کے بادل چھٹ گئے تھے. پیار کا ابر چاروں طرف برس رہا تھا. ختم شد. ایک بہت ہی شارٹ سا ناول تھا، بہت ہی شارٹ، کیونکہ اس کی ویڈیو 1 گھنٹے کی بھی نہیں بنی اور اس میں ٹو دی پوائنٹ بات ہوئی تھی جس پہ ہمیں آبجیکشن ہے. مطلب رائٹر نے بہت اچھا لکھا ہے، لیکن وہ ٹو دی پوائنٹ کے علاوہ تھوڑے سے پوائنٹ اور کلیئر ہوتے نا تو بے شک شارٹ ہی ہوتا، لیکن کچھ پوائنٹ کلیئر ہوتے تو اچھی بات تھی. باقی آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا آپ لوگ لاسٹ میں بتائیے گا. اور پلیز پلیز ویڈیو کو شیئر لاسٹ میں کریں پلیز، ورنہ ہم وائس نہیں دے پائیں گے. پلیز ویڈیو کو شیئر لاسٹ میں کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.